مارچ 1953 میں ہم لوگوں کو گرفتار کر کے لاہور سینٹرل جیل میں لے جایا گیا۔ غالباً 11 مئی کو ہم لوگ دیوانی گھر وارڈ کے صحن میں مولانا مودودی صاحب کی ابتدا میں مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے کہ دیوانی گھر وارڈ کا باہر کا دروازہ کھٹ سے کھلا اور 14-15 فوجی اور جیل افسر اور وارڈر احاطے میں داخل ہوئے۔ جہاں ہم نماز پڑھ رہے تھے وہاں قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ ہم نے باقی نماز مکمل کر لی تو ان میں سے بڑے فوجی افسر نے، جو ماشاء اللہ کورٹ کا صدر تھا، اس نے پوچھا مولانا مودودی صاحب کون ہیں؟ مولانا نے عرض کیا میں ابوالعلا مودودی ہوں۔ تو اس نے کہا آپ کو قادیانی مسلک کتاب تصنیف کرنے پر موت کی سزا دی جاتی ہے، اس کے خلاف کوئی اپیل نہیں ہو سکتی، البتہ آپ گورنر جنرل سے رحم کی اپیل کر سکتے ہیں۔ مولانا نے بلا توقف فرمایا مجھے کسی سے کوئی رحم کی اپیل نہیں کرنی ہے۔ زندگی موت کے فیصلے زمین پر نہیں آسمان پر ہوتے ہیں۔ اگر وہاں پر میری موت کا فیصلہ ہو چکا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے موت سے نہیں بچا سکتی، اور اگر وہاں سے میری موت کا فیصلہ نہیں ہوا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد اسی افسر نے کہا آپ نے ماشاء اللہ کے بارے میں روزنامہ تسنیم میں جو بیان دیا ہے اس پر آپ کو 7 سال قید با مشقت کی سزا دی جاتی ہے۔ کوئی آدھ گھنٹے بعد وہ ہیڈ وارڈن اور ان کے ساتھ کچھ دوسرے وارڈر آئے اور انہوں نے کہا مولانا مودودی صاحب تیار ہو جائیں، وہ پھانسی کر جائیں گے۔ اس پر مولانا مودودی صاحب نے اطمینان سے اپنا کھلا پاجامہ تنگ پاجامے سے بدلا جو وہ گھر سے باہر جاتے وقت پہنا کرتے تھے، سر پر اپنی سیاہ کوراکلی ٹوپی پہنی اور چپل اتار کر سیاہ گرگابی جوتا پہنا اور اپنا قرآن مجید لے کر اور ہم سب سے گلے مل کر نہایت اطمینان سے پھانسی کا روانہ ہو گئے۔ اب مولانا امین احسن اصلاحی صاحب مولانا مودودی کی قمیض پاجامہ اور ٹوپی کبھی سینے سے لگاتے اور کبھی اپنے سر پر رکھتے، کبھی آنکھوں پر لگاتے اور بے تحاشا روتے ہوئے کہتے جاتے کہ مجھے یہ تو معلوم تھا کہ مولانا مودودی صاحب بہت بڑے آدمی ہیں، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ خدا کے ہاں مودودی صاحب کا اتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہے۔ چودھری محمد اکبر صاحب بھی روتے ہوئے کمرے سے باہر نکل کر صحن میں چلے گئے اور میں بھی روتا ہوا صحن میں ایک طرف نکل گیا اور ساری رات اسی طرح گزر گئی۔ اگلی صبح ایک وارڈن نے آ کر بتایا مولانا مودودی صاحب تو عجیب آدمی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ان کو یہ اندازہ ہی نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ پھانسی گھر گئے، وہاں کا لباس پہنا، جنگلے سے باہر پانی کے گھڑے سے وضو کیا اور عشاء کی نماز پڑھی اور ٹاٹ پر لیٹ کر تھوڑی دیر بعد خراٹے مارنے لگے، حالانکہ ان کے آس پاس پھانسی گھر کے دوسرے قیدی چیخ و پکار میں مصروف تھے۔ مولانا مودودی صاحب کو پھانسی کی سزا کا اعلان ہوتے ہی ملک بھر میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں احتجاج شروع ہو گیا۔ انڈونیشیا کی اسلامی پارٹی کے وزیر اعظم ڈاکٹر ناصر صاحب نے حکومت پاکستان سے کہا کہ پاکستان کو مودودی صاحب کی ضرورت نہیں تو دنیا بھر کے مسلمانوں کو ان کی ضرورت ہے، پاکستان ان کو انڈونیشیا بھجوا دے۔ سعودی عرب نے اس سزا کے خلاف شدید احتجاج کیا، اللہ حاضر خیال بہت سے دوسرے ممالک کے مسلمانوں نے بھی، اور پاکستان میں تو ہر جگہ احتجاج ہوا۔ اس احتجاج کا نتیجہ یہ ہوا کہ تیسرے ہی روز حکومت پاکستان نے اعلان کر دیا کہ مولانا مودودی صاحب کی سزائے موت عمر قید میں تبدیل کر دی گئی ہے۔ چنانچہ مولانا مودودی صاحب کو پھانسی گھر سے جیل کی بی کلاس وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ سید ابوالعلا مودودی صاحب کی یہ عمر قید عملاً 14 سال قید با مشقت تھی، اگرچہ یہ ماشاء اللہ کورٹ کے تحت دی گئی تھی اور ماشاء اللہ ختم ہو جانے کے بعد اسے ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ماشاء اللہ کے تحت سارے احکامات اور سزاؤں کو انڈیمنٹی ایکٹ کے تحت برقرار رکھا گیا تھا، اسی لیے یہ سزائیں ماشاء اللہ اٹھ جانے کے باوجود بھی قائم اور جاری رہی تھیں۔ جماعت اسلامی نے مودودی صاحب کی سزا کو کالعدم کرانے کے سلسلے میں لاہور ہائی کورٹ میں یہ منظور قادر ایڈوکیٹ کے ذریعے سے ریٹ دائر کر دی اور ہائی کورٹ نے ریٹ منظور کرتے ہوئے سید ابوالعلا مودودی صاحب کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ مولانا مودودی صاحب 28 مئی 1955 کو ڈسٹرکٹ جیل ملتان سے رہا ہو کر گھر آ گئے۔